اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد، تو اللہ کی طرف سے یعنی اللہ سے بچانے والا آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ پیچھے سے یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا اور یہود کا چلا آ رہا ایک لمبا سلسلہ ہے، جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے شروع ہوا ہے، ایک لمبا سلسلہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد دلائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں فرمائی ہیں، ان پر انعامات کیے ہیں، ان کو یاد دلا کر ان سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، اور ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، کامل اطاعت، اور اس اطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آخری کتاب قرآن پاک پر ایمان لائیں۔ لیکن ان میں سے اکثریت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ نافرمانی پر اور سرکشی پر اور حکم عدولی پر وہ جمے رہے، اور وہ اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ ہم کیسے ایمان والوں کو دوبارہ پھیر دیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، یعنی ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ یہود ان کی بھی خواہش ہے، اور نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی بھی خواہش ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، تب جا کر یہ آپ سے راضی ہوں گے، ورنہ یہ راضی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہیے کہ حقیقی ہدایت تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہی حقیقی ہدایت ہے، لہٰذا میں صحیح راستے پر ہوں اور سب کو اسی راستے پر چلنا چاہیے، لہذا تمہاری یہ جو خواہش ہے اور تمہاری یہ جو تمنا ہے یہ غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ آگے کہا جا رہا اگر بالفرض، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا آپ سے، یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ آپ ایسا کریں گے، لیکن بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کر لی، ان کی جو خواہش ہے کہ آپ ان کے مذہب کی، یعنی یہود کی خواہش ہے کہ آپ یہودیت کی اتباع کریں، اور نصارہ کی خواہش ہے کہ آپ نصرانیت کی اتباع کریں، اگر بالفرض یعنی ایسا ہوگا نہیں، مان لیا جائے کہ اگر آپ نے ان کی اس خواہش کی پیروی کی، حالانکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، یعنی وحی آ چکی ہے، قرآن پاک نازل ہو چکا ہے، اور اللہ کی طرف سے تمام ہدایات اور تعلیمات آ چکی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ یاد رکھیں کہ پھر اللہ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی اس میں بہت سخت ڈانٹ ہے اور تنبیہ ہے، اور خطاب براہ راست نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے
لیکن آپ کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے، آپ کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے۔ یعنی اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس آخری دین کے آ جانے کے بعد اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اور آخری کتاب قرآن پاک کے نازل ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی اسے چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے اور دوسرے دین کی طرف جائے گا تو وہ سراسر گمراہی میں ہوگا، سراسر، جیسا کہ اس کی وضاحت دوسری آیات میں اور قرآن پاک کی دوسری جگہوں پر اس کی وضاحت موجود ہے کہ قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اور اسلام کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی اسے چھوڑ کر دوسرے مذہب کی اور دوسرے طریقے کی پیروی کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا، اور پھر کل قیامت میں وہ اللہ کے طرف سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار، نہ آپ کی کوئی طرفداری کرے گا کہ آپ کی طرف سے کوئی بولے عذاب سے بچاؤ کے سلسلے میں، اور نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں، حقیقی ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو یہی لوگ خسارے والے اور یہی لوگ نقصان والے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ وہ تھے، جبکہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی تھی جو نافرمانی کرتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے اور سرکشی میں مبتلا تھے، جن کا تذکرہ پیچھے آیا۔ اس کے باوجود کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے دین پر پورے طور پر عمل کرتے تھے اور اپنی کتاب یعنی تورات اس پر بھی عمل کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ پر بھی ایمان لائے اور آخری کتاب قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ تو ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یا مراد بنی اسرائیل اور یہود ہیں، جبکہ وہ اس کتاب کی یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی حقیقی ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں، حقیقی ایمان رکھنے والے۔ باقی اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں یا اس پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو اس میں احکامات ہیں اس پر وہ عمل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو حقیقت میں وہ اس پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یعنی کتاب کا، تو یہی لوگ نقصان والے اور خسارے والے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی جیسا کہ ہوئی، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی، دونوں جگہ نقصان۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ اے اسرائیل کی اولاد، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، یہ سلسلہ پیچھے شروع ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان سے خطاب کیا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل میں نے بتایا پہلے بھی، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، وہاں تو یعقوب کو اسرائیل کہا گیا۔
تو حضرت یعقوب مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے ان کا لقب ہے، بہرحال دونوں باتیں۔ تو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کے 12 لڑکے تھے، جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور ایک بنیامین تھے، اور 10 بھائی، کل 12 لڑکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، 2 ایک ماں سے تھے اور 10 وہ دوسری ماں سے تھے، باپ ان کے ایک ہی تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان سے جو نسل چلی ہے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل کی اولاد، انہی کو یہود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کا نام لے کر ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ دیکھو ہم نے تم کو یہ نعمتیں دی، تم کو فرعون سے نجات دیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ وہ فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے، فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا، ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دیا، اور پھر دریا سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کیا، اور اسی دریا میں، اسی سمندر میں فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کیا، اور بھی اپنی نعمتیں من اور سلوہ اتارا ان پر، بادل کا سایہ کیا ان پر میدان تیہ میں، پانی کا چشمہ جاری کیا، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی۔ لہذا ان نعمتوں کا شکریہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، ان نعمتوں کا حق یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں، اب اس سلسلے کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، آگے اسی سے ملتا جلتا دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ پھر اسی بات کو دہرا رہے ہیں اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر اس تذکرے کو ختم کر رہے ہیں۔ اے اسرائیل کی اولاد، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فوقیت دی ہے، سارے جہان والوں پر میں نے تم کو فوقیت دی۔ اس سے مراد قیامت تک کا جہان نہیں ہے اور قیامت تک کے انسان نہیں ہیں، بلکہ ان کے وقت کا اور ان کے زمانے کا جو جہان تھا، یعنی جس زمانے میں وہ لوگ تھے، تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی تھی، اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے اور انبیاء کی اولاد تھے، ان میں ہزاروں انبیاء آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فوقیت دی تھی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یعنی امت محمدیہ کو، ساری امتوں پر اور قیامت تک آنے والے، بلکہ یہ امت ہی قیامت تک رہے گی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوقیت دی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی لیے علماء نے کہا ای فی زمانی، یعنی ان کو جو فوقیت دی سارے جہان پر، یہ ان کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ نعمت یاد دلا کر یہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، اور اس دن کو یاد کرتے جس دن تم کو خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی کسی شخص کے کام آئے گا، نہ وہاں کوئی فدیہ چلے گا، نہ کوئی سفارش چلے گی، اور نہ وہاں کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔